اس امت کو خیر الامم کا خطاب دیا گیا ہے۔ کنتم خیر امت، تم ساری امتوں سے بہترین امت ہو۔ کس وجہ سے؟ اخرجت للناس، تمہاری بعثت اور تمہارا آنا کس مقصد کے لیے ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروف کا حکم دو اور منکر سے منع کرو۔ معروف ہر بھلائی اور نیکی پر بولا جاتا ہے، اور منکر ہر شر اور گناہ پر بولا جاتا ہے۔ تم ہر نیکی کا حکم دو اور ہر برائی سے منع کرو، یہ تمہارے ذمہ وظیفہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اسی وجہ سے تم بہترین امت قرار پائی ہو۔ پہلی امتوں میں یہ تھا کہ یہ فریضہ صرف انبیاء میں ہوتا، امتوں پر یہ چیز لازم نہ تھی۔ کیوں؟ اگر کوئی امت میں بگاڑ پیدا ہوتا تو بعد میں آنے والا نبی اس کی اصلاح کر دیتا تھا، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے آ کر اصلاح نہیں کرنی، اس لیے اب وہ انبیاء کا فریضہ وہ اس امت کے ذمے لگایا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت قرار پائی ہو، چونکہ تم لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالا گیا، تمہیں مبعوث کیا گیا۔ اور لوگوں کا فائدہ کس میں ہے؟ تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو۔ یہاں پر مضارع ہے لیکن معنی میں امر کے ہے، اور مضارع کو چھوڑ کر امر میں لانے میں حکمت یہ ہے، امر کو چھوڑ کر مضارع کا صیغہ بولنے میں حکمت یہ ہے کہ مضارع میں استمرار ہوتا ہے، امر میں استمرار نہیں ہوتا۔ اصول میں شاشی نور الانوار میں لکھا ہے الامر لا یقتضی التکرار، امر میں تکرار نہیں ہوتا۔ آپ نے کسی کو کہا مجھے پانی لا کر دو، ایک دفعہ اس نے پانی لا کر دے دیا، امر پورا ہو گیا۔ یہ نہیں کہ وہ بار بار گلاس بھر بھر کے آپ کو پلاوے، ایک دفعہ وہ کام کسی نے کر لیا تو امر پورا ہو گیا۔ لیکن چونکہ یہ فریضہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس امت نے سر انجام دینا تھا، دواماً و استمراراً، اس لیے یہاں پر مضارع کا صیغہ بولا گیا۔ تامرون بالمعروف، تم نے اس فریضے کو پوری زندگی نبھانا ہے، استمرار اور دوام کے ساتھ نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے منع بھی کرتے رہو۔ المعروف ہر نیکی پر بولا جائے گا، اور المنکر ہر برائی پر بولا جائے گا۔ چھوٹے درجے کی برائی ہو اس سے بھی منع کرو، بڑے درجے کی برائی ہو اس سے بھی منع کرو۔ چھوٹے درجے کی نیکی ہو اس کو بھی امر میں لاؤ، اس کا بھی حکم دو، اور بڑے درجے کی نیکی ہو تو اس کا بھی حکم دیتے رہو۔ لیکن المعروف پہ الف لام عہد خارجی کا بناؤ، مطلق معروف لو تو المطلق اذا یطلق یراد بہ الفرد الکامل، مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور فرد کامل معروف کا کیا ہے؟
اللہ کی توحید کا پرچار کرنا، اللہ کی توحید کی اشاعت کرنا، اور منکر سے مراد شرک، چونکہ تمام برائیوں میں فرد کامل برائی وہ بھی کون سی ہے؟ شرک والی، کیونکہ شرک کی معافی نہیں اور باقی سب گناہوں کی معافی ہے۔ تو وہ منکر میں سب سے بڑا منکر اور اللہ کی توحید معروف میں سب سے بڑا معروف، سب سے بڑی نیکی۔ تو گویا اصل الاصول اس امت کا فریضہ کیا ہوا کہ توحید کی اشاعت کرنا اور شرک سے لوگوں کو روکنا، اور یہی انبیاء سابقین کا بنیادی وظیفہ ہر نبی کا ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بعد میں جو کمزوریاں اس امت میں ہوتی اس کی بھی نشاندہی نبی کرتے تھے، لیکن سب سے پہلا فریضہ کیا ہوتا؟ شرک کی تردید اور اللہ کی توحید کا اثبات۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور خود بھی کامل ایمان رکھنا ہے اللہ پر۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی اسی نہج پر ایمان لائیں، توحید کی دعوت دیتے ہوئے اور شرک کی تردید کرتے ہوئے اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ چھوڑ دیں شرک والی اپنی خباثتوں کو اور سچا پکا اخلاص والا ایمان قبول کریں۔ پھر اہل کتاب میں سے دو طبقے بن گئے، منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، کچھ ایمان لائے۔ اہل کتاب کا جہاں پر بھی تذکرہ ہوگا اکثریت تو خبیثوں کی تھی، لیکن چند لوگ مخلص جو ایمان لائے تھے، عبداللہ بن سلام، اور اسی طرح عیسائیوں میں سے عدی ابن حاتم اور ابن سوریہ، یہودیوں میں سے ان کے متبعین، یہ چند معدودہ بندے تھے۔ تو ہر مقام پہ جہاں یہودیوں کا تذکرہ آئے گا اور ان کی خباثتوں کا تذکرہ آئے گا تو اللہ ان کو کھینچ لیتے ہیں درمیان۔ منہم المؤمنون، یعنی سارے ایک جیسے نہیں، کچھ ان میں سے ایمان لانے والے اور اکثر فاسقون، وہ فاسق فاجر ہیں۔ لیکن یہ فاسق فاجر کی اکثریت ہونے کے باوجود ان سے آپ نے گھبرانا نہیں۔ لن یضروکم الا اذی، وہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، الا اذی، مگر کچھ تکلیف، الا اذن۔ یہ تکلیف کیا؟ زبان سے بکواسیں مارتے رہیں گے، جتنا کچھ وہ کر سکتے ہیں زبان سے طعن و تشریح کریں گے، زبان سے شکوے اور غیبتیں کریں گے، تمہاری گالی گلوچ دیں گے۔ الا اذی سے مراد زبانی تکلیف وہ ان سے تمہیں پہنچے گی، لیکن تمہارے مقابلے میں آ کر لڑائی کر کے تم پر فتح اور غلبہ حاصل کریں، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ میری مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے اور ہر میدان میں میں ان کو ذلیل کروں گا، ہر میدان کے اندر وہ دم دبا کے بھاگیں گے، جیسے آگے فرمایا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑائی کریں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، بزدل ہیں، پیٹھ دے کر بھاگیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یعنی میری طرف سے تو مدد ہونی ہی نہیں ہے، لیکن جو دوسرے قبیلے ان کو بڑا اٹھا کے بھئی تم آگے بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو یہ سارے کے سارے پیچھے رہ جائیں گے اور وقت آنے پر کوئی قبیلہ بھی ان کی مدد ثم لا ينصرون۔ یہ ایمان والوں کو تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ ان کے مقابلے میں جب لڑائی ہوگی تو گھبرانا نہیں ہے۔ جو ان کے ساتھ سینے میں سینہ ملاتے، ہاں میں ہاں ملاتے اور کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم بس آگے بڑھو صحیح، لیکن وقت آنے پر کوئی بھی نزدیک نہیں آئے گا۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا،
ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ذلت مسلط کر دی گئی. ضربت علیہم، مسلط کر دی گئی ان کے اوپر ذلت. اینما ثقفوا، جہاں پر بھی یہ پائے جائیں گے، جدھر بھی جس علاقے میں جس ملک میں رہیں گے تو یہ ذلیل اور رسوا ہو کے رہیں گے. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. اگر کچھ زندگی گزارنے کا ان کو موقع ملے گا تو اس کی دو صورتیں اللہ نے بتا دیں. الا بحبل من اللہ، یا تو اللہ کے ساتھ تعلق، اور وحبل من الناس، یا پھر یہ ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ کچھ تعلق. حبل کا معنی تعلق یا عہد و پیمان، یا تو اللہ سے عہد و پیمان یا لوگوں سے عہد و پیمان قائم کریں گے تو اس وقت یہ ذلت سے بچیں گے، ورنہ ہمیشہ ذلیل رہیں گے. الا بحبل من اللہ کا کیا مطلب؟ کسی اسلامی حکومت کے ماتحتی میں رہیں گے تو ذمی بن کے رہیں گے، ان کو جزیہ ادا کریں گے، اور یہ جزیہ اسلامی حکومت کو ادا کرنا یہ حبل من اللہ ہے. کیونکہ اسلامی حکومت پر یہ پابندی کس نے لگا رکھی ہے؟ اللہ نے، کہ جو کافر اپنے کفر والے مذہب پہ رہ کر تمہاری ماتحتی قبول کرے، جزیہ دے، ٹیکس دے، اور تم اس کی جان مال کی حفاظت کرو گے. تو یہ حکم اسلامی حکومت کو چونکہ اللہ نے دے رکھا ہے، اس لیے الا بحبل من اللہ کا یہ مطلب کہ اگر ان کو زندگی عزت والی گزارنے کا موقع ملے گا تو کیسے؟ یا تو یہ اسلامی حکومت کو جزیہ ادا کریں گے اور وہ پھر ان کے جان مال کا تحفظ کرے گی. وحبل من الناس کا مطلب کسی دوسری قوم یا دوسرے ملک، یعنی غیر مسلم ملک ہوگا تو اس کے ساتھ عہد و پیمان کریں گے. جیسے آج کل یہودیوں کا ایک ہی پوری دنیا کے اندر ملک، اور وہ بھی چھوٹی سی سلطنت ہے، اسرائیل. تو انہوں نے امریکہ، برطانیہ، اٹلی، فرانس، یہ جتنے عیسائی ملک ہیں تو ان عیسائی ملکوں کے ساتھ مراسم قائم کر رکھے ہیں، اور وہ ان کا تحفظ کر رہے ہیں. اگر وہ ان کی مدد آج چھوڑ دیں تو یہ شام سے پہلے یہ سٹیٹ ختم ہو سکتی ہے اور اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. دیکھ رہے ہو فلسطین کے مجاہدین نے 4 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور مزاحمت کر رہے ہیں، اور ان کے پاس بڑے دعوے تھے کہ ہمارے پاس یہ ہے اور وہ ہے، اور ایک دن کے اندر ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں اور ملیا میٹ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کی مدد فرمائی، اور امریکہ ان کے ساتھ ہے، برطانیہ ساتھ ہے، فرانس ساتھ ہے، بڑے بڑے ملک ان کے ساتھ ہیں. لیکن جیسے افغانستان سے وہ سارے ذلیل ہو کر نکلے 2 سال قبل، نیٹو کی فوج جس میں کئی ممالک تھے، اسی طریقہ سے وہاں پر بھی ذلیل ہو رہے ہیں، اور اللہ ان کو مزید ذلیل کرے گا. تو فرمایا یا تو یہ اللہ کی حبل، اللہ کے معاہدے، یعنی اسلامی حکومت کے ساتھ اپنا امن کا معاہدہ طے کر کے ان کو جزیہ دیں گے اور اس طرح زندگی گزاریں گے. وحبل من الناس، یا کسی دوسری مملکت کے ساتھ یہ اپنے روابط اور اپنے تعلقات قائم کر کے ان کی مدد سے یہ رہیں گے. وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. ان پر اللہ کا غضب مسلط ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ بھی آگے اگلی سطر میں آ رہی ہے. یہ غضب کیوں ہوا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر مسکنہ، مسکنہ کا معنی فقر اور تنگی، وہ بھی ان کے اوپر مسلط ہو چکی. اب کوئی یہ کہے کہ یہودی تو بہت امیر ہیں، تو بھائی چند
چند یہودی یہ امیر ہیں، مالدار ہیں، دنیا کے بڑے مالداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ جو کہا گیا ضربت علیہم المسکنہ، یہاں سے ان کی اکثریت کا اعتبار کیا گیا۔ اکثر یہودی غربت میں، چند کو اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو وہ چند معدود آدمی ہیں۔ یہ ان کے اوپر تین چیزیں فرمائیں، پہلی ذلت، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، دوسری بات باءوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب بھی ان کے اوپر، تیسری بات ضربت علیہم المسکنہ، ان کے اوپر فقر اور مال کی تنگی بھی مسلط ہو گئی۔ یہ تینوں اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کیوں مسلط کی گئیں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، چونکہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے۔ اور یہ کفر اور قتل انبیاء کیوں ان میں آیا؟ ذالک، اشارہ کفر اور قتل انبیاء کی طرف ہے، ذالک بما عصوا، بوجہ نافرمانی اور عصیان کے، بما عصوا یہ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون اور ہر حکم شرعی کے اندر یہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والے تھے، تعدی کرنے والے تھے۔ لیکن یہ ساری ان کی خباستیں ذکر کر کے، ذلت بھی، غضب بھی اور مسکنہ بھی، یہ تینوں اللہ کی عذاب ایک قسم کے دنیا کی زندگی میں ان پر مسلط ہوئے، لیکن فرمایا لیسوا سوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو نکالا جو ان میں سے مسلمان ہوئے تھے، اللہ نے ان کو مستثنا قرار دیا۔ لیسوا سواء، یہ سارے برابر نہیں، یہ سارے یہودی برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امت قائمت، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو دین حق کے اوپر قائم ہے، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں رات کے وقت میں، وہم یسجدون اور سجدے بھی کرتے ہیں، یعنی سجدوں کی کثرت مراد ہے یہاں پر، وہم یسجدون، سجدوں کی کثرت کرتے ہیں، اور سجدوں کی کثرت کا مطلب رکعات کی کثرت، کیونکہ ایک رکعت میں 2 سجدے، تو جتنی زیادہ رکعتیں پڑھیں گے سجدے اس سے ڈبل ہوتے جائیں گے۔ اب قائمت یتلون آیات اللہ سے مراد اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ جو یہودی مسلمان ہو چکے ہیں، موحد بن چکے ہیں، انہوں نے وہی امت مسلمہ کا فریضہ اپنا رکھا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ اللہ کی توحید بیان کر کے لوگوں کے عقائد ٹھیک کرتے ہیں، وہم یسجدون اے یسجدون للہ خالصا، اور وہ سجدے بھی اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، غیر کا سجدہ نہیں کرتے۔ یؤمنون باللہ والیوم الاخر، وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اور آخرت کی بات آ گئی، باقی ساری چیزیں اس میں آ گئی، کیونکہ اللہ ہر چیز کا مبدأ ہے اور آخرت معاد ہے۔ معاد کا معنی لوٹنا، آخری بات جس کے اوپر یقین کرنا وہ قیامت ہے۔ تو پہلی اور آخری بات ذکر کر دی، تو درمیان والی باتیں ساری ایمانیات کی اس میں داخل ہو گئیں، یعنی اللہ کے نبی پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، توحید کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، شرک سے منع کرتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور ہر بلائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ مسارعت کا مطلب جلدی کرنا، سستی نہیں کرتے، جب بھی کوئی نیکی کا موقع آئے تو خوب بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی نیک لوگ ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور جو کچھ بھی نیکی کرتے ہیں کبھی بھی ان کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔
فلن یکفروا سے کفر مراد نہیں ہے بلکہ کفران مراد ہے۔ کفران کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ناقدری کرنا، کسی کے اچھے عمل کی بے قدری کرنا اور اس کو پورا عمل اور بدلہ نہ ملنا۔ تو کہا ایسا نہیں ہوگا۔ یہ چونکہ بڑے کٹ کے اپنی ساری جماعت سے ادھر مسلمانوں کے ساتھ آ چکے ہیں اور مسلمانوں والا فریضہ انہوں نے اپنا لیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، لہٰذا جو بھی نیکی کریں گے پورا اجر ملے گا، بلکہ ان کی نیکی سے بڑھ کر اللہ ان کو نوازیں گے۔ واللہ علیم بالمتقین، کیوں؟ اللہ کو پورا علم ہے متقین کا کہ کون متقی کس درجے میں کہاں نیکی کر رہا ہے، تو اللہ اس کو نوازیں گے۔ ان الذین کفروا، اس کے مقابلے میں وہ یہودی جو اپنے کفر پہ ڈٹے ہوئے، یہ تو کون تھے؟ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، یہ تو ان لوگوں کا بیان تھا جو مسلمان ہو گئے، دین حق پر قائم ہیں، لیکن وہ اکثریت اکثرهم الفاسقون، اب ان کا بیان ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اپنے کفر پہ ڈٹے ہوئے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز نہیں نفع دیں گے ان کو، نہ ان کے مال نہ ان کی اولادیں، من اللہ اے من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب آنے پر ذرہ برابر بھی ان کا مال ان کی اولاد ان کے کام نہیں آئے گی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی لوگ ہیں آگ والے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا میں اپنے پیروں اور اپنے مذہبی پیشواؤں کو نذرانے اور تحفے تحائف دے کر سمجھتے ہیں کل قیامت کے دن یہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے چھڑا لیں گے۔ تو یہاں ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کا مطلب کیا؟ کہ جو ان کی عوام اپنے مذہبی پیشواؤں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہاں انفاق سے مراد کیا انفاق ہے؟ کافروں کے انفاق، کافروں کا مال خرچ کرنا، مراد اس سے یہ ہے کہ جو وہ اپنے مذہبی پیشواؤں کو نذرانے دیتے ہیں اور ان کو تحفے تحائف ان کی جھولیوں میں ڈالتے ہیں، کس لیے؟ کل قیامت کے دن یہ ہمارے کام آئیں گے، اللہ کی پکڑ سے ہمیں چھڑائیں گے۔ فرمایا رتی برابر بھی ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ان کے خرچ کرنے کی مثال کیا ہے؟ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، جو اس دنیا کے اندر وہ اپنا مال اپنے گدی نشینوں اور پیروں اور مذہبی پیشواؤں پر خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح، اس کی مثال اس جکڑ اور ہوا کی سی، فیہا سر، جس کے اندر سخت سردی بھی، ہوا بھی چل رہی ہے اور ہوا بھی سخت سرد ہوا چل رہی ہے، اصابت حرث قوم، جو پہنچی ایک قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ کفر و شرک کر کے ظلم کر رکھا تھا، فاہلکتہ، اس ہوا نے، اس سردی اور پالے نے کیا کیا؟ اس ساری کھیتی کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا۔ جیسے وہ کھیتی برباد ہو گئی، اسی طریقہ سے ان کا خرچ کیا ہوا مال بھی برباد ہو گیا، اور قیامت کے دن ذرہ برابر ان کے کام نہیں آئے گا۔ اور یہی حال ہے آج کل کے ہماری عوام کا، جو یہودیوں کے اندر یہ مال خرچ کیا جاتا تھا اپنی مذہبی پیشواؤں اور لیڈروں کو، وہ جا کر جیبیں بھرتے اور جھولیاں بھرتے ان کی نذرانے تحفے تحائف کے ذریعے، اور کرتے کچھ نہیں تھے، جو نیکی کا کام کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کرتے تھے، اور اس مال کے ذریعے سمجھتے تھے کہ قیامت کے دن ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ اللہ کی سفارشیں اللہ کے سامنے کریں گے اور اللہ ان کی سفارش پہ مجبور ہو جائے گا۔ جیسے ان کا مال ان کے کام نہ آیا، اس دور میں بھی جو عوام اپنے پیروں پر اس طرح نذرانے تحفے تحائف خرچ کر رہی ہے، ان کی مثال بھی یہی ہے۔
یہ مال ان کے بھی کام نہیں آئے گا۔ وما ظلمہم اللہ، اور یہ اللہ کا ظلم نہیں، اللہ نے زیادتی نہیں کی، ولیکن انفسہم یظلمون، یہ اپنی جانوں پہ ظلم خود ہی کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اب ایمان والوں کو نصیحت فرمائی گئی کہ ایسے ظالموں سے دوستی مت رکھو، جن کا بیان ابھی اوپر گزرا، ایسے یہودیوں سے اور ایسے بدکاروں کے ساتھ مت دوستی لگاؤ۔ لا تتخذوا بطانہ، بطانہ کہتے ہیں رازدار دوست کو، ایسا دوست جس سے بندہ ہر مشکل گھڑی کے اندر راز و نیاز کے مشورے کرے۔ اب میرے اوپر یہ مصیبت آ پہنچی ہے، میں کیا کروں، اب یہ تکلیف آئی ہے، میں کیا کروں۔ تو جس کے ساتھ راز و نیاز کے مشورے آدمی کرتا ہے، ایسے دوست کو بطانہ کہتے ہیں۔ ایسے اپنے بطانہ، ان جیسے بدبختوں کو اور فاسقوں فاجروں کو اپنا بطانہ اور اپنا دوست مت بناؤ۔ من دونکم، اپنے سوا، یعنی دوستی لگانی ہے تو اپنے ایمان والوں کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ من دونکم، اپنے ایمان والوں کے سوا ایسے یہودیوں کو دوست نہ بناؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، دوستی نہ لگانے کی 7 وجوہات ذکر کی ہیں یہاں پر۔ یہ تمہاری دوستی کے قابل کیوں نہیں ہے؟ پہلی وجہ لا یألونکم خبالا، الا یعلو کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، کوتاہی کرنا۔ یہ ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتے خبالا، تمہارے اندر فساد ڈالنے کی۔ جب بھی ان کو موقع ملے، موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، جہاں موقع ملے گا تو اس وقت یہ اپنی پوری بھرپور طاقت سے تمہارے اندر فساد ڈالیں۔ تو تم ان کے ساتھ دوستی لگاتے ہو، وہ تو تمہارے اندر ہر وقت فساد ڈالنے کی ٹوہ میں رہتے ہیں۔ ٹوہ میں رہنا، کسی چیز کی انتظار میں رہنا، موقع ملے فوراً اپنا تیر چلا دیا۔ دوسری وجہ ودو ما عنتم، آناتا کا معنی ہوتا ہے تنگی اور تکلیف۔ ودو ما عنتم، ودہ یا ودو کا معنی چاہنا، وہ چاہتے ہیں ہر وقت کہ تم تکلیف میں پڑے رہو۔ ودو ما عنتم، ہر وہ چیز ان کی چاہت ہوتی ہے جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالے۔ ودو ما عنتم، ما عنتم مفعول بہ بنے گا ودو کا۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ ہر وہ چیز ان کی چاہت ہوتی ہے، ان کی خواہش بنتی ہے جو تمہاری تکلیف کا باعث بنے۔ تو دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست سے تکلیف اٹھائے، دور کرے، یا الٹا تکلیف ڈالے۔ اور ان کے ساتھ دوستی لگاؤ گے تو ان کا تو یہ حال ہے کہ یہ ہر وقت تمہیں تکلیف میں دیکھ کر خوش رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی مصیبت اور آفت مسلمانوں پہ پڑی رہے۔ تیسری وجہ بیان کی قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے منہوں سے، افواہ، ان کے منہوں سے بغض اگلتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ بدا یبدو بدون، بدت من افواہ، بدت البغضاء، ان کے منہوں سے بھی بغض کی باتیں، دشمنی کی باتیں تمہارے خلاف نکلتی ہیں، اور یہ تو وہ باتیں نکالتے ہیں جو ہلکے درجے کی ہوتی ہیں زبان سے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو انہوں نے اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں چھپا کے رکھا ہے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بغض بھرا ہوا ہے۔ زبان سے بھی کبھی کبھی بغض اگلتے ہیں، لیکن جو کچھ سینوں میں بھرا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر۔ قد بینا لکم الآیات، اور ہم نے یہ ساری باتیں ان کی عداوت والی کھول کھول کے بیان کر دی ہیں۔ یہاں پر آیات کا معنی باتیں، یعنی
ان کے ساتھ تم دوستی لگاتے ہو اور وہ تمہاری دوستی کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ یہ باتیں ہم نے جو بیان کی ہیں یہ سچی اور پکی باتیں ہیں اور اس لیے بیان کی ہیں ان کنتم تعقلون، اگر تمہارے اندر عقل ہو اور تم سمجھ سکو کہ واقعتاً ایسا دشمن وہ ہماری دشمنی کے، ہماری دوستی کے قابل نہیں. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، یہ چوتھی وجہ بیان فرمائی. یہ وہ لوگ ہیں، ہا انتم اولائی، یہ وہ لوگ ہیں تحبونہم ولا یحبونکم، تم تو ان سے محبت کرتے ہو لیکن ان کو تم سے کوئی محبت نہیں. تو محبت تو وہ ہوتی ہے جو دونوں طرفوں سے ہو، وہ محبت پائیدار ہوتی ہے، اس محبت میں دوام ہوتا ہے. میں آپ کے لیے خیر مانگوں اور آپ میرے لیے خیر مانگیں، میں آپ کے لیے اچھائی دل کے اندر اچھا گمان کروں، آپ میرے بارے میں اچھا گمان کریں. دونوں طرفوں سے جس وقت یہ محبت ہوگی وہ محبت پائیدار اور حقیقی محبت ہوگی. اور آپ مجھ سے اچھی توقع رکھیں اور میں آپ کو ہر وقت نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتا رہوں، یہ کیا محبت ہوئی؟ یہ تو منافقت ہے. یہ کیا ہے؟ منافقت. اور ایسا آدمی محبت کے قابل نہیں. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور چوتھی وجہ یہ تمہاری دوستی کے قابل نہیں ہے. تُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم ایمان رکھتے ہو ساری کتابوں پر، تورات کو، انجیل کو، زبور کو، قرآن کو، اللہ کی سچی کتابیں مانتے ہو. تو اس میں اشارہ کیا کہ وہ بدبخت اپنی کتاب کو صرف کتاب الہی مانتے ہیں، دوسری کتابوں کا انکار کرتے ہیں، دوسری کتابوں کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے. تو یہاں الکتاب میں الف لام جنس کا یا استغراق کا ہے، یعنی ساری کتابوں کو تم تو مانتے ہو. یہاں کتاب مفرد نہیں ہے کیونکہ آگے کل ہی تاکید ہے اس کی. تو مطلب یہ کہ تم تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو لیکن وہ ایک اپنی ہی کتاب کو صرف کتاب مانتے ہیں، باقی کسی کتاب کو نہیں مانتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. اور وجہ سن لو، جس وقت تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، منافقت ہے ان کے اندر. تمہیں ملیں گے تو کہیں گے آمنا، ہم تو مومن ہیں جی، ہم تو مسلمان ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تم سے الگ ہوں گے، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. عَزَّ یا عُزُّ کا معنی چک مارنا، انگلی کاٹنا. تو غصے کے مارے، من الغیظ، غصے اور بغض میں آ کر وہ اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں. تمہارے خلاف اتنی دشمنی اور اتنا بغض ان میں بھرا ہوا ہے کہ تمہارے سامنے آئیں گے، تمہاری تعریفیں کریں گے، چاپلوسی کریں گے، تمہاری تعریف کریں گے، لیکن جب الگ ہوتے ہیں تو مارے دشمنی کے وہ اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں. تو تم کہو قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، مر جاؤ اپنے غصے سے، مر جاؤ اپنے بغض میں، ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو. ان اللہ علیم بذات الصدور. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں کیوں بتلائیں تمہیں؟ کیونکہ اللہ تو سینوں کے راز جانتا ہے. علیم بذات الصدور ہے، ان کے اندر کی کھوٹی کھوٹی باتیں جو تمہارے خلاف انہوں نے جمع کر رکھی ہیں، اللہ نے کھول کھول کے تمہارے سامنے بیان کر دی. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے
یعنی کبھی جنگ میں فتح پہنچ جائے تو یہ کڑتے ہیں. تسؤہم، وہ فتح، وہ بھلائی ان کو بڑی بری لگتی ہے، ہائے مسلمانوں کو یہ فتح کیوں ہو گئی. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچے، یعنی کبھی کافروں کا غلبہ ہو جائے، تمہیں عارضی شکست ہو جائے، جیسے ابھی آگے مضمون چلنے والا ہے اس تیسرے شبے کا، جس میں جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی تھی، تو اس وقت بڑے خوش ہوتے. وہ شکست ہو یا مسلمانوں کا مالی نقصان ہو یا جانی نقصان ہو، کیونکہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے، یہ بڑی بغلیں بجانے والے، بہت خوش ہوتے. تو کہا ایسا آدمی دوستی کے قابل ہے بھلا کہ تمہیں بھلائی اگر پہنچتی تو ان کو خوش ہونا چاہیے، دوست کو، میرے دوست کو بھلائی پہنچی ہے، خوش ہوگا. اور تکلیف پہنچتی تو تمہاری تکلیف میں ان کو بھی دلی کوفت اور دلی تکلیف پہنچتی، یہ محبت ہے. لیکن ان کا معاملہ اس کے برعکس ہے، اگر تمہیں بھلائی پہنچے یہ کڑتے ہیں، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچے تو یہ خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ان کی ہر بری حرکت کو دیکھ کر یا سن کر صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کے منصوبے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. بس صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور تقوی نہیں چھوڑنا. جو ان کی طرف سے بکواسات سنو اس پر بھی صبر کرو، آگے سے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو تمہارے خلاف یہ منصوبے بنائیں گے، بس ایک صبر، دوسرا اللہ کا خوف، اللہ سے تقوی، گناہ سے بچو، حرام کاریوں سے بچو. یہ دو ہتھیار ہیں تمہاری کامیابی کے. کوئی دشمن بھی، یہ صرف یہ نہیں کہ یہودی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اگرچہ پیچھے مضمون یہودیوں کا چل رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کا وعدہ ہر دشمن سے حفاظت کا دو ہتھیاروں میں، ایک صبر، ایک تقوی. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالی خوب گھیرے ہوئے ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں. اللہ نے ان کے اعمال کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے. احاطے سے مراد کیا؟ احاطہ علمی، یعنی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے ان کے عمل. جو بدکاریاں، جو فسق و فجور کر رہے ہیں اللہ کے علم میں ہیں. اور جہاں ایسی چیز اعمال پہ احاطے کی بات آتی ہے قرآن میں، وہاں پر مقصود ہوتا ہے کہ میں ان کی بد عملیوں کی پوری پوری سزا دوں گا ان کو، کیونکہ ایک ایک ان کی بد عملی میرے علم میں ہے، میرے علم سے باہر نہیں ہے، تو سزا سے بچ نہیں سکیں گے. اب اس میں کیا اصول ہمیں بتایا؟ دو ہتھیار وہ قابو میں رکھنے ہیں، صبر اور تقوی. ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، کبھی بھی یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے جتنے منصوبے بناتے رہیں. اب اس پر دو نمونے پیش کیے گئے ہیں. دیکھو ان دونوں نمونوں پر یہ چیز ثابت ہوگی کہ تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا، اللہ نے تمہیں کامیاب کیا. پہلا نمونہ غزوہ احد کا پیش کیا. تو غزوہ احد میں سن لو پہلے واقعہ، پہلے بدر کا بھی سن لو، چونکہ اسی کے ساتھ آگے دوسرا نمونہ بدر کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. تو پہلے بدر کی لڑائی ہوئی ہجرت کے دوسرے سال میں. ربیع الاول میں حضور نے ہجرت کی. اگلا ربیع الاول تک 1 سال گزرا، اور ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان اور رمضان 6 مہینے اوپر ہو گئے.
1.5 سال ہوا گیا۔ رمضان میں مسلمانوں نے ان کے ایک تجارتی قافلے کو روکنا چاہا۔ ابو سفیان کی سرکردگی میں یہ شام کو تجارتی قافلہ گیا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نکلے اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے۔ ان کو کسی طرح پتہ چل گیا تو انہوں نے راستہ بدل کر دوسرا راستہ اختیار کیا اور مکے میں پہنچ گئے۔ مثال کے طور پہ یہ مدینہ ہے تو شام سے ایک راستہ اس طرف جاتا تھا اور ایک راستہ ادھر جدے کے ساحل کے ساتھ ساتھ جاتا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اس راستے پر چھاپا لگ رہا ہے تو انہوں نے پیچھے سے ہی اپنا راستہ بدلا اور ساحل کے ساتھ ساتھ جدے کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلتے 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 مکہ میں پہنچ گئے۔ اس راستہ بدلنے سے پہلے انہوں نے آگے مکہ میں خبر بھی بھیج دی کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے، ہماری مدد کو پہنچو۔ تو ابو جہل نے پورے مکے کا سروے کیا اور وہاں سے بڑے بڑے لیڈروں کو اور بڑے بڑے نوجوانوں کو نکالا۔ 1000 کی فوج لے کر وہ بدر کے مقام پہ پہنچ گیا۔ یہ بدر مدینے سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اپنا مکے سے زیادہ سفر کر کے مدینے کے قریب بدر کے مقام پہ پہنچا۔ اب ابو سفیان نے ان کو کہا بھئی ہم صحیح سلامت پہنچ گئے ہیں، ہم نے راستہ بدل لیا ہے، لڑائیوں میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے واپس آ جاؤ۔ لیکن ملک الموت تیاری میں تھا، اس نے کہا جلدی آ، میں تیری انتظار کر رہا ہوں۔ اس لیے اس کو کوئی شاید سمجھ نہ آئی، لا نہیں یہ کیا ہے سر پھرے قسم کے، اور یہ ہر وقت ہم نے آگے تجارتی سفر کے لیے شام کو جانا ہے، یہ تو ہر دفعہ شرارت کریں گے۔ آج پہلی دفعہ انہوں نے شرارت کیا، ان کو مزہ چکھانا ہے تاکہ آئندہ ان کو ایسی حرکت کرنے کی جرات بھی نہ ہو۔ بہرحال وہ بدر میں پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کی فوج تیار کی، 313 لے کر پہنچ گئے۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کی۔ ایک خبر اڑی کہ 3000 کا لشکر اور آ رہا ہے کافروں کے پاس۔ کرز بن جابر فہری اس کی طرف سے اعلان ہوا کہ میں تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہوں، تکڑے ہو وہ۔ اللہ نے مسلمانوں کو خبر سنائی اگر ادھر سے 3000 کا لشکر آئے گا تو میں آسمان سے بھی 3000 کا لشکر بھیج دوں، گھبراؤ نہیں۔ پھر ایک خبر اڑی 5000 کا لشکر آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں گھبراؤ نہیں، اگر ادھر سے 5000 کا لشکر آیا تو میرے لشکروں میں کمی ہے کوئی، میں بھی 5000 بھیج دوں۔ لیکن یہ دونوں خوشخبریاں مشروط تھیں، اگر وہ مدد آئی تو میں بھیجوں گا 3000 بھی اور 5000 بھی، لیکن وہ گپ تھی، وہ مدد کے لیے پہنچا کوئی نہیں۔ تو جب وہ شرط پوری نہ ہوئی تو اللہ نے بھی کوئی نہیں بھیجی۔ 1000 کا لشکر اللہ کی طرف سے آیا، اور اس 1000 کا تذکرہ 9ویں پارے میں ہے۔ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ کے لفظ آتے ہیں، 1000 بھیجوں گا، اور وہ 1000 بالفعل اترے، اور 3 اور 5000 وہ اترے کوئی نہیں، چونکہ وہ مشروط تھے کس کے ساتھ؟ ان کی مدد آنے کے ساتھ۔ اگر وہ ان کی مدد آئے گی ہم بھی بھیجیں گے، 3 آئی تو 3 بھیج دیں گے، 5000 آئے تو 5 بھیج دیں گے۔ اس 1000 لشکر نے مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر لڑائی کی۔ اندازہ لگاؤ،
حدیث پاک میں آتا ہے کئی دفعہ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک سفید پگڑی والا بندہ ویکھیا اج تائیں وہ پہلے بھی کوئی نہیں نظر آیا تے بعد وچ کدے کوئی نہیں نظر آیا اتھے جنگ چائے سی. حضور نے فرمایا وہ اللہ کے فرشتے ہیں, اللہ کے فرشتے ہیں. تو پگڑیاں باندھے ہوئے اور فوجی بیج اور فوجی وردیاں, مصومین کا مطلب کیا, پوری وردیوں کے ساتھ آئیں گے. ہاں صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھی ہم کسی کو مارنے کے لیے جو تلوار اوپر اٹھاتے دیکھتے تو اس کا سر پہلے قلم ہو کر نیچے پڑا ہوتا تھا. ہم چاہتے ہم اس کا سر قلم کریں, ہماری تلوار ابھی اوپر ہے, اس کا سر زمین پر گرا پڑا. یہ کیا تھا؟ اللہ کی مدد. تو فرمایا دیکھو بدر کے اندر تمہارے پاس کچھ نہیں تھا, بلا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا. صبر کیا, تقوی اختیار کیا تو ان کے منصوبے کچھ بھی تمہارے کام نقصان نہیں کر سکے, کچھ بھی تمہارے خلاف کام نہیں آئے سکے. دوسرا نمونہ اس میں 70 ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے اور ان قیدیوں کا پھر جرمانہ اور فدیہ دے کر وہ چھڑا کے لے گئے. اور اس میں 70 جو قتل ہوئے تھے ان کا مقتولین میں ابو جہل بھی تھا. ایک تو یہ نمونہ اللہ نے بیان کیا, دیکھو تم نے صبر کیا, تقوی اختیار کیا, کافر تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے. لا یضرکم کیدہم شیئا. اب ان کے بڑی ذلت اٹھا کے واپس گئے, اندر سے جل رہے تھے. کسی کا باپ مارا گیا, کسی کا بھائی مارا گیا, کسی کا بیٹا مارا گیا, بڑے قریبی رشتہ دار مارے گئے. انہوں نے کہا بدلہ لینا ہے ان سے. تو 1 سال کے بعد انہوں نے پھر تیاری کی, بدر کی لڑائی کا بدلہ لینا ہے. 3000 کا لشکر تیار کیا اور اگلے سال شوال میں, یہ پچھلی جنگ رمضان میں ہوئی تھی اور اگلے سال میں رمضان کے بعد دوسرا مہینہ شوال کا, اس شوال کے اندر یہ پہنچ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے کیا کرنا چاہیے. اب بعضوں نے مشورہ دیا مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کریں. ان مشورہ دینے والوں میں عبداللہ بن ابی منافق بھی تھا. وہ بھی کہتا تھا کہ یہ ہمارا پرانا تجربہ ہے, اگر باہر سے کوئی لشکر آیا ہے تو اگر ہم نے مدینے کے اندر رہ کر جواب دیا, لڑائی کی, تو اس وقت ہمارا فائدہ ہوا, اور اگر باہر نکل کر لڑائی کی تو ہمارا نقصان ہوا. اس لیے باہر نکل کر نہیں لڑائی کرنی, اندر مدینے میں رہ کر اپنا دفاع کریں اور ان کے ساتھ لڑائی کریں. ایک دوسرا فریق صحابہ کا جو بدر میں کسی مجبوری کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے گئے تھے, تو ان کی مرضی تھی کہ باہر نکل کر لڑیں, اور جس طرح ہمارے بھائی بدر میں شہادت کے درجے پر فائز ہوئے ہم بھی شہادت کے درجے پر فائز ہوئے. بہرحال زیادہ اصرار باہر نکل کے لڑنے کا تھا تو حضور نے ان کی رائے کی قدر کی. ٹھیک ہے, فرمایا باہر جاتے. اب باہر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں صف بندی کی, جمعہ پڑھ کر مدینے سے چلے اور رات وہاں احد کے میدان میں جا کر گزاری, اور صبح پڑھ کر آپ نے صحابہ کی صف بندی کی میدان جا. صف بندی ابھی کر رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 بندے لے کر واپس آ گئے. اس نے کہا چونکہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا, میں کہتا تھا مدینے میں رہ کر لڑائی کریں,
انہوں نے میرا مشورہ نہیں مانا گیا، ہماری رائے کی قدر ہی کوئی نہیں، وقت ہی کوئی نہیں، ہمیں خواہ مخواہ اپنے بندے مروانے کی کیا ضرورت ہے۔ 300 آدمی لے کر واپس آ گیا۔ اب جب یہ 300 وہاں سے آئے تو مخلص مسلمانوں میں سے بھی 2 چھوٹے چھوٹے قبیلے، ایک بنو حارثہ اور ایک بنو سلمہ، ان کے کچھ افراد 200 کے قریب تھے، یہ بھی واپس آنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ وہ گئے ہیں تو ہم بھی گئے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ ارادے کے اندر تو بات آئی لیکن عمل میں نہیں آئی، اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، یہ رک گئے۔ قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے آگے۔ خیر، اس جنگ میں پھر 50 تیر انداز حضور نے ایک پہاڑی پر کھڑے کر دیے۔ یوں سمجھو یہ ستون ہے نا، یہ حصہ یہ احد کا پہاڑ ہے پیچھے، تو حضور نے احد کے پہاڑ کو اپنی پشت کے پیچھے رکھا، منہ اس طرف فوجوں کا کیا۔ یہ جو کونا ہے اس طرف کا، یہ درہ خالی تھا، اور یہ محراب والی جگہ اس کو سمجھو یہاں پر ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے اوپر 50 تیر انداز حضور نے کھڑے کر دیے، تاکہ اس درے سے اگر کوئی پیچھے سے آئے تو یہ اس درے کے اوپر، پہاڑی کے اوپر کھڑے ہونے والے تیر انداز اس کو پیچھے بھگائیں گے اور پیچھے سے حفاظت رہے گی۔ منظر سمجھ آ گیا اس کا؟ ادھر سے کافر تھے، ادھر پہاڑ کے سامنے، پہاڑ پشت پہ، اور ادھر مسلمانوں کا منہ، ادھر درہ اور ادھر وہ پہاڑی۔ اب مسلمانوں نے اور کافروں کے آپس میں جس وقت دست بدستی لڑائی شروع ہوئی، ابتدا میں خوب قتل عام کیا صحابہ نے کافروں کا، ایسا قتل عام کیا کہ کافر تھم نہ سکے اور بھاگ گئے۔ جب یہ کافر واپس بھاگے تو جو پہاڑی پر آدمی کھڑے تھے 50، انہوں نے کہا فتح ہو گئی، کافر بھاگ گئے، اب ہم بھی نیچے مال غنیمت اکٹھا کریں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر۔ جب وہ درے سے اترنے لگے پہاڑی سے تو اس وقت امیر تھے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ صحابی، انہوں نے کہا اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کی وصیت یاد کرو، وصیت یاد کرو کہ ہمیں فتح ہو شکست ہو، تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ تو ادھر جمع رہا، انہوں نے کہا نہیں، تمہیں حضور کے فرمان کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ اب وہ تو مطلب تھا کہ جب تک کوئی نتیجہ نہ نکلے اس وقت تک نہیں چھوڑنی، تو اب تو نتیجہ نکل گیا، کافر بھاگ نکلے اور مسلمان مال جمع کر رہے ہیں، ان کا تو ہم بھی جمع کریں۔ 40 بندے اتر آئے، 10 کھڑے رہے۔ جب یہ کیفیت دیکھی تو خالد بن ولید جو کافروں کا ایک دستہ اس کے امیر تھے میمنہ کے، انہوں نے پہاڑ کے پیچھے سے چکر لگا کر دیکھا وہ درہ خالی ہو گیا۔ 10 بندے ہیں، 10 بندے کیا ہیں، 250 بندہ لے کر یہ پیچھے سے آئے اور انہوں نے آ کر یکدم پیچھے سے حملہ کر دیا۔ مسلمان تو ادھر کافروں کے پیچھے بھاگ رہے تھے نا، مسلمانوں کا رخ ادھر تھا، کافر ادھر بھاگ رہے تھے، یہ ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور میدان جنگ خالی تھا، ادھر صرف 10 بندے اوپر کھڑے تھے۔ اس 10 بندوں نے خوب مزاحمت کی، جب تک تیر ان کے پاس تھے وہ تیر برساتے رہے اور ادھر سے بھی تیر برستے رہے، حتیٰ کہ وہ 10 کے 10 شہید ہو گئے۔ وہ 10 شہید ہو گئے۔ اب درہ خالی ہو گیا تو خالد بن ولید نے ادھر سے آ کر حملہ کیا اور جانے بھاگنے والوں کو بھی اشارہ کیا واپس لوٹو، واپس لوٹو۔ اب پیچھے سے بھی کافر اور آگے والے کافر بھی پیچھے ہٹ گئے، مسلمان گھر گئے دونوں طرف سے۔ اب یہاں پر گھمسان کی ایسی لڑائی ہوئی کہ اندھا دھند تلواریں چل رہی ہیں،
آگے سے یہ بھی کوئی نہیں پتا چل رہا کہ اپنا ہے یا پرایا، بس تلوار ہی تلوار، تلوار ہی تلوار، کوئی اپنا ہے تو اس پر بھی چل رہی ہے، دوسرا ہے تو اس پر بھی چل رہی ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا ابا یمان بھی اس وقت اپنوں کے ہاتھوں مارا گیا، اور میں کہتا رہا اللہ کے بندو یہ میرا باپ یمان ہے، یہ میرا باپ یمان ہے، یہ میرا باپ یمان ہے، لیکن ایسی کیفیت تھی کہ کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی۔ اب 70 صحابہ وہاں پر شہید ہو گئے، اور جو برداشت نہ کر سکے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گئے، جدھر جس کا منہ آتا تھا بھاگ گیا۔ ایسی صورت میں ایک کافر عبداللہ ابن قمعہ، یہ حضور اکیلے تھے، اور ان کے ساتھ مصعب بن عمیر جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، یہ گیا، اور مصعب بن عمیر کی شکل حضور کے ساتھ بڑی مشابہت رکھتی تھی۔ اس نے مصعب بن عمیر کو قتل کیا اور اعلان یہ کر دیا کہ میں نے حضور کو قتل کر دیا، محمد قتل ہو گئے۔ جب اس نے یہ کہا کہ میں نے قتل کر دیا، ابلیس خبیث نے بھی یہ نعرہ لگا دیا کہ محمد قتل ہو گئے۔ اب صحابہ کے تو حوصلے پست ہو گئے، جس کا جدھر منہ آتا تھا حضور نہیں رہے تو ہم نے لڑائیاں کس کے لیے کرنی ہیں، جنگیں کس کے لیے کرنی ہیں، واپس جاتے ہیں اور جا کر اپنا کاروبار شروع کرتے۔ چند صحابہ وہ آئے اور انہوں نے کہا کیا سوچتے ہو، حضور قتل ہو گئے، حضور قتل ہو گئے، اب ہم نے کیا کرنی ہے جنگ کر۔ اس نے کہا کہ حضور قتل ہو گئے تو احسانو زندہ باقی رہ کے کرنا کی ہے، جس میدان میں حضور نے جان دے دی، آؤ قاتلوا علی ما قاتل علیہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن یہ خبر جھوٹی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سنبھلے، آپ کو پتھر تو لگا اور ایک گڑھے میں گر گئے، اور پھر آپ جب نکلے تو اس وقت صحابہ نے دیکھا حضور تو زندہ ہیں۔ پھر جیسے پروانہ آتا ہے نا آگ کے اوپر، اسی طریقہ سے صحابہ جمع ہو گئے، پھر دوبارہ لڑائی شروع ہوئی، اور اللہ نے آخر انجام کے طور پہ فتح دے دی۔ یہ درمیان میں ایک شکست کی نوبت بن گئی تھی۔ اب اس شکست کی نوبت پر پروپیگنڈا کیا منافقوں نے، جھوٹا نبی، جھوٹا دین، جھوٹا قرآن، نعوذ باللہ۔ اگر یہ سچے ہوتے تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد آتی، ان کے 70 بندے نہ مارے جاتے۔ یہ تیسرا شبہ ہے۔ پہلا شبہ کیا تھا رسالت پر؟ اونٹ کے گوشت کا، دوسرا تحویل قبلہ کا، تیسرا یہ غزوہ احد کی لڑائی کا کہ یہ تو سچا دین ہے۔ اب یہاں سے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یہاں پر ایک طرف تو صبر اور تقوی کا نمونہ پیش کیا گیا غزوہ احد، اور آگے غزوہ بدر، کہ ان دونوں غزووں میں تم نے صبر اور تقوی کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ جل جلالہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اور ساتھ ساتھ یہ طویل سلسلہ، تیسرا شبہ چونکہ بڑا وزنی شبہ تھا، اور اس سے بہت سارے لوگوں کے ایمان پھر گئے اور مرتد ہو گئے۔ ہاں یار گل تے سچی ہے، اگر یہ سچے ہوتے تو ان کے اتنے بندے مارے جاتے اور اتنے زخم آتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا طویل جواب دیا ہے مختلف انداز سے کہ ہم نے تو اپنی مدد کا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ ابتدا میں دیکھو وہ بھاگے کہ نہیں بھاگے، اور تم فتح یاب ہو گئے، اور تم نے ان کا مال غنیمت بھی اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن آگے جو کچھ ہوا تمہاری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوا۔ حضور نے تمہیں کہا تھا درے کو نہیں چھوڑنا، تم نے چھوڑ دیا۔ نہ چھوڑتے تم، نہ حضور کی نافرمانی آتی،
نہ یہ مصیبت دیکھنی پڑتی۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹے دین کی دلیل ہے یا جھوٹے نبی کی دلیل ہے، اس کی وجہ سے اپنا ایمان ضائع کرو، بلکہ حقیقت میں اس کی اصل وجہ تلاش کرو کیا ہے۔ وہ اصل وجہ تمہاری اپنی کوتاہی ہے۔ کیوں درے کو چھوڑا؟ نبی نے کہا تھا اس درے کو نہیں چھوڑنا، خالی نہیں چھوڑنا۔ تم نے نبی کی نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں بنی بنائی فتح شکست میں بدل گئی۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور جس وقت صبح کے وقت میں آپ گھر سے نکلے تھے، اِذْ غَدَوْتَ بمانے خرجتا، جب آپ نکلے تھے، من اہل کا اپنے اہل کے پاس سے، اور اہل سے مراد حضرت عائشہ، آپ اس وقت غزوہ احد میں ساتھ حضرت عائشہ تھیں۔ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، جبکہ آپ جنگ بندی اور صف بندی کر رہے تھے۔ تبوئ المؤمنین ترتیب دے رہے تھے، بوا یبوئ کا معنی جگہ دینا، ترتیب دینا، مقاعد مقعد کی جمع کھڑے یا بیٹھنے کی جگہ، للقتال لڑائی کے لیے، لڑائی کے لیے آپ مومنوں کی صف بندی کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اب جس وقت اسی صف بندی کے دوران میں نے بتایا عبداللہ بن ابی نے 300 بندہ لیا اور واپس آ گیا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، ان کو دیکھ کر تم میں سے بھی 2 جماعتیں بزدلی دکھانے لگیں۔ ان تفشلا فشل سے ہے، فشل کا معنی بزدلی۔ وہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یہ 2 قبیلے بھی چاہنے لگے ہم بھی جاتے ہیں، لیکن واللہ ولیہما، اللہ نے ان کی مدد فرمائی، ان کے دلوں کو مضبوط کر لیا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل بھروسہ کرتے ہیں مومن۔ بعد میں حدیث پاک میں آتا ہے، بعد میں لوگ ان بنو حارثہ اور بنو سلمہ کو کہتے تھے، ہاں ویکھو نا قرآن پاک تواڈی حالت بیان کر رہا ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان، بزدل بن گئے سو نا تسی، واپسی دیاں تیاریاں کر رہے سو نا۔ لیکن وہ بھی بڑے ماشاءاللہ نبی کے شاگرد تھے، تربیت یافتہ تھے، کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، یہ تو پڑھے آتے اگوں بھی پڑھو اللہ، لیکن واللہ ولیہما میں اللہ کی مدد کا بھی تو ہمارے ساتھ ذکر ہے۔ اللہ کی مدد آئی، ہمارے دل مضبوط ہو گئے۔ ایک خیال ہی آیا تھا نا، بھاگے تھے کوئی نہیں، واپس تھے کوئی نہیں گئے۔ پہلا نمونہ تو یہ۔ دوسرا نمونہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، صبر اور تقوی کو نہیں چھوڑا، دیکھو تمہاری اللہ نے مدد کی بدر کے اندر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم تو کمزور تھے۔ اذلہ ذلیل کی جمع، اور عربی میں ذلیل کمزور کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ذلیل ایک گالی دی جاتی ہے ذلیل آدمی، لیکن عربی میں ذلیل کا معنی کمزور۔ ہاں انتم اذلہ، تم اس وقت ضعیف تھے، کمزور تھے، طاقت نہیں تھی، اسلحہ نہیں تھا، جانی مالی کمزوریاں تھیں۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ سے ڈرو تاکہ شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اذ تقول للمؤمنین، اسی بدر کے اندر میرے نبی وہ وقت بھی آیا جب کہ آپ مومنوں کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہوگا کہ اللہ تمہاری مدد کرے 3000 کے ساتھ؟ بِثَلَاثَةِ آلاف، 3000 من الملائکہ، فرشتے منزلین، آسمان سے اترے ہوئے۔ یہ جب 3000 کی خبر اڑی تو اللہ نے فرمایا کیا یہ کافی نہیں کہ 3000 کے بدلے میں اللہ کے
3000 فرشتے اتر آئے. پھر خبر اڑ گئی 5000 اور فوج آ رہی ہے کافروں کے لیے مدد کے لیے. اللہ نے بھی بیان فرمایا بلا کیوں نہیں اگر یہ کافی نہ ہوگا تو ان تصبروا وتتقوا آ گیا نا وہی ان تصبروا لا یضرکم کیدہم شیئا، یہ اس کا نمونہ. اگر ڈٹے رہو گے صبر کے ساتھ اور تقوی اختیار کرو گے وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور ابھی فور کا معنی فوراً، جیسے ہم کسی کام کے لیے فوراً کام کرنا ہو جلدی سے کرنا ہو تو فوراً کا لفظ بولا جاتا ہے. یہ فور اصل میں عربی کا لفظ ہے، جلدی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر آ گئے جلدی تمہارے پاس هَٰذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، مدد کرے گا اللہ تمہاری 5000 فرشتوں کے ذریعے مصومین، جن کی وردی لگی ہوئی ہوگی، فوجی بیج لگے ہوئے ہوں گے، پوری وردی اور بیجوں کے ساتھ وہ فوج اترے گی 5000 کی. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، لیکن میں نے بتایا ابھی کہ نہ 3000 اترے نہ 5000 اترے، چونکہ یہ دونوں باتیں مشروط تھیں ان کی مدد آنے پر. اگر کافروں کی مدد آئے گی تو ہم بھی اتاریں گے، نہ ان کی مدد کے لیے 3 یا 5000 آئے نہ اللہ نے اتارے. البتہ وہ چونکہ 1000 کی تعداد خود تھے تو ان کے مقابلے میں 1000 اللہ نے بھی آسمان سے اتارے. اب سوال، اچھا اللہ تعالیٰ کیا ان فرشتوں کا محتاج ہے؟ اللہ فرشتوں کے بغیر مدد نہیں کر سکتا تھا؟ قوم عاد کے اوپر ہوا چلائی، کافروں کو تباہ کر دیا. قوم سمود پہ زلزلہ آیا، تباہ کر دیا. قوم لوط والوں کو آسمان تک لے جا کر الٹا پھینکا، اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی. تو اس طرح سابقہ نبیوں کی مدد ہوئی، اس نبی اور نبی کے ماننے والوں کی ایسے مدد ہو جاتی، فرشتوں کے اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ سوال مقدر اور اس کا جواب وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے بشرا، بشارت. فرشتوں کی مدد تمہارے لیے کیا بن گئی؟ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں. یہ فرشتے کیوں اتارے؟ بندہ اکیلا ہو تو پریشان ہوتا ہے، 4-5 بندے کے ساتھ ہوں اور دشمن آ جائیں تو وہ کہے گا اچھا جی انہاں 2 ماریاں تے ایک تے اسی بھی ماراں گے نا، کم از کم میں بھی اکلا کوئی نہیں، میرے نال بھی کچھ بندے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ اس لیے میں نے فرشتے اتارے تاکہ تمہارے دلوں کی پریشانی ختم ہو جائے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، دل مضبوط ہو جائیں اور ساتھ ساتھ بشارت بھی مل جائے. باقی میں ان فرشتوں کی مدد کا کوئی محتاج نہیں ہوں، کہ فرشتے نہ ہوتے تو مدد بھی نہ آتی. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو کس سے؟ ما اور الا فائدہ حسر کا، مدد تو صرف اللہ ہی کرنے والا ہے جو بڑا ہی غالب اور بڑا ہی حکمت والا. اور یہ فرشتے کیوں اتارے؟ پہلی بات بشرا لکم، تاکہ تمہارے لیے خوشخبری بن جائے. دوسری وجہ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تمہارے دل مضبوط ہو جائیں. تیسری وجہ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کافروں کے ایک حصے کو اللہ کاٹ کے رکھ دے. لِيَقْطَعَ، تاکہ کاٹ دے اللہ، یعنی قتل کر دے ان کو. طرفاً، ایک طرف، کنارہ بمانے حصہ، کافروں کے لشکر کا ایک حصہ کاٹ کے رکھ دے. اور یہ کتنے تھے؟ 70 قتل عام ہوئے بدر میں اور دوسرے 70 قیدی بن کے آئے. او یکبتہم، یا اللہ ان کو ذلیل کرے. کبت یکبتو کا معنی ذلیل کرنا، اللہ ان کو ذلیل کرے. یہ ذلت کیسے آئی؟ بڑے بڑے سردار ہیں اور وہ ہتھ کڑیاں رسیاں
ان کے ساتھ ان کے ہاتھ باندھے ہوئے، مشکیں باندھی ہوئی اور قیدیوں کی طرح پیش ہو رہے ہیں۔ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور لوٹ جائیں واپس نا مراد ہو کر۔ خائب کا معنی بے مراد، اپنے مقصد اور مراد کو نہ پہنچے۔ مقصد تو تھا کہ ہم ان کو قتل کر کے جائیں گے، لیکن اپنا بہت بڑا حصہ وہ قتل کروا کے گئے اور باقی قیدی۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، نہیں ہے میرے نبی آپ کے لیے کچھ بھی اختیار۔ یہ کیوں ہوا؟ حضور نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ ان کے لیے کیا کیا؟ بد دعا فرمائی تو اللہ نے منع کر دیا، میرے نبی بد دعا نہیں کرنی۔ تو انہوں کی پتا انہاں دے وچوں ہی کل نو کئی مسلمان ہونے نے، میں تے جاننا کہ انہاں دے وچوں ہی کل کئی مسلمان ہو جائیں گے آئندہ مستقبل کے دور میں، تو بد دعا نہ کریں، یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے بد دعا کرنے کا، یہ معاملہ اللہ کے سپرد۔ او یتوب علیہم، میں چاہوں تو ان کی توبہ قبول کروں، اور او یعذبہم، یا ان کو سزا دوں۔ فانہم ظالمون، یہ ظالم ہے، سزا دوں میری مرضی، توبہ قبول کروں میری مرضی، آپ نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا۔ تو لیس لک من الامر شیء سے حضور کے مختار کل ہونے کی نفی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ مزید ان کے لیے بد دعا کریں، بس جو ہو گیا ہو گیا، اللہ پہ چھوڑو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیوں؟ اس لیے کہ سارے اختیارات تو میں اللہ کے پاس ہیں، میں اللہ کے لیے سارا کچھ جو آسمانوں میں اور زمینوں میں، میں کار ساز ہوں آسمان و زمین کا، جو چاہوں کروں۔ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کرے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے، واللہ غفور الرحیم۔ اب یہ جہاد کا مضمون تھا، شروع ہوا، آگے بھی چلتا رہے گا، لیکن جہاد بغیر انفاق کے نہیں ہوتا۔ آگے اللہ نے انفاق کا مسئلہ شروع کیا، لیکن انفاق کا مضمون دیکھو ربط کیسے جوڑا حضرت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ جہاد میں اچانک سود کی بات آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو مت کھاؤ سود کئی گنا بڑھا چڑھا کر، کئی گنا سود بڑھا چڑھا کر۔ اس کی سود کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سود مفرد، ایک سود مرکب۔ سود مفرد اور سود مرکب۔ سود مفرد یہ ہوتا ہے کہ اصل راس المال میں مثلا 10,000 روپے دیا اور اس کے ساتھ 1,000 سود بنا مہینے کا، 10,000 پر 1,000 مہینے کے بعد میں سود لوں گا۔ اب یہ 10,000 ہی اصل رقم سود والی چلتی رہے گی، اور 1 مہینے کے بعد 1,000، 2 مہینوں کے بعد 2,000، 3 مہینوں کے بعد 3,000 سود بن جائے گا۔ جتنے مہینے گزرے اتنے ہزار بھی سود بڑھتا جائے گا۔ یہ ہے سود مفرد۔ سود مرکب یہ ہوتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد جب 1,000 سود کا ملے گا، اب اصل مال 10,000 نہیں رہے گا، 11,000 بن جائے گا۔ اب سود 10,000 پہ نہیں پڑے گا، 11,000 پہ پڑے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگلے مہینے جو سود آئے گا وہ 1,000 نہیں ہوگا بلکہ 1,000 اور 100، 10,000 پر 1,000 اور اوپر والے 11,000 پر بھی 100 لگے گا۔ اب اگر تیسرا مہینہ آیا تو اب یہ دوسرے مہینے والا 1,000 یہ پھر اصل راس المال کے اندر جمع ہو جائے گا۔ کتنی رقم بن جائے گی؟ 12,100 اصل رقم، اور تیسرے مہینے کا سود وہ
1200 1000 گویا کل رقم 13,200 پہ چل جائے. اگلے چوتھے مہینے کے اندر پھر یہ اصل رقم 13,000 بن جائے گی اور 13,300 سود بن جائے گا. کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اس کو سود مرکب کہتے ہیں، اور عربوں کے ہاں یہی سود مرکب چلتا تھا. اس لیے قرآن نے اضعافا مضاعفہ کی قید لگا کر کہا کہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے مت سود کھاؤ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سود مرکب نہ کھاؤ اور سود مفرد کھاتے رہو. بالکل سود نہیں کھانا. تو اضعاف مضاعفہ اس لیے کہا کیونکہ وہاں پر رائج شکل ہی یہی تھی سود مرکب والی. اب جہاد کے مضمون کے ساتھ حکم اچانک آ گیا، ایمان والو سود مت کھاؤ. کیا مطلب ہوا؟ سود کھاؤ اللہ کے ساتھ دشمنی ہوگی. سود کو چھوڑو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو جو کام آئے گا. سود کو چھوڑو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تب تو یہ تمہارا مال تمہارے نجات کا ذریعہ بنے گا. لیکن اگر تم نے سود پہ سود بڑھا چڑھا کر کھایا پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اگر فلاح اور کامیابی چاہتے ہو ڈرو، اللہ سے ڈرو. واتقوا النار التي اعدت للكافرين. اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. واتقوا النار، ڈرو اس آگ سے اعدت للکافرین. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے قرآن میں سب سے بڑی ڈراوے والی آیت ہے تو یہ آیت ہے، جس سے مسلمان کو خطرہ، بہت بڑا عظیم خطرہ. کس طرح؟ ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آگ کافروں کے لیے میں نے تیار کی ہے، تمہارے لیے تیار تو نہیں کی. اعدت لل. لیکن اگر تم شرارتیں اپنی نہیں چھوڑو گے تو پھر اسی کافروں والی بنائی ہوئی آگ کے اندر تمہیں بھی جانا پڑے گا. واتقوا النار، اس سے ڈرو، اس سے بچنے کی کوشش کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحمت کی جائے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اور جلدی جلدی بھاگو اس چیز کی طرف جو رب کی طرف سے بخشش کا سبب ہے. وہ کام نیکی کے جس پر اعمال کی بخشش ہوتی ہے وہ کام کرو. اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ یعنی جو بخشش کا سبب ہے. وَجَنَّةٍ اس کا عطف مغفرتن کے اوپر پڑے گا. سارعوا الی مغفرتن اور سارعوا الی جنتن. اس جنت کے لیے حاصل کرنے کے لیے بھی بھاگو، تیزی کرو اعمال کے اندر. ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر. اس جنت کی چوڑائی اور عرض آسمان و زمین کے برابر. ساتوں آسمان کو ایک دوسرے کے ساتھ یوں پھیلاتے جاؤ تو 7 آسمان جتنا پھیل کر سفر بنیں گے یہ اس جنت کی چوڑائی ہوگی. تو چوڑائی تھوڑی ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے. لمبائی کتنی ہوگی اللہ جانے. ہاں اعدت للمتقین، اور یہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. وہ متقی کون سے لوگ؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی. سرا کا معنی خوشحالی، زیادہ مال ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں. ضراء تنگی آ جائے تب بھی
خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی اگر کسی سے جرم ہو جائے معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی محبت رکھتا ہے نیکی کرنے والوں سے۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے کاملین کا، یہ کاملین کا اعلیٰ درجہ۔ اب اس کے بعد دوسرا درجہ آگے شروع ہو رہا ہے جو ذرا اس سے ادنا درجہ ہے لیکن ہیں وہ بھی کامیاب، دونوں فریق کامیاب ہیں، لیکن پہلا فریق اعلیٰ درجے والا، دوسرا فریق ادنا درجے والا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اس سے کبھی کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرے درجے والے ادنا درجہ کیوں بنا؟ کیونکہ ان سے کبھی کبھی گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ سرزد ہونے کے بعد یہ اکڑتے نہیں، بے پرواہ نہیں ہوتے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جس وقت یہ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں پہ معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور بھلا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے سوائے اللہ کے؟ اللہ ہی معاف کرنے والا۔ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور اپنے گناہوں پر، کیے ہوئے گناہوں پر اصرار بھی نہیں کرتے۔ ولم یصروا، ضد میں اکڑتے نہیں، بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، دونوں فریقوں کے لیے بشارت، پہلا اعلیٰ درجہ ان کے لیے بھی اور دوسرا ادنا درجہ ان کے لیے بھی۔ ایسے لوگ جن کے لیے بدلہ ہوگا بخشش رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں، ونعم اجر العاملین، کیا خوب بدلہ ہوگا عمل کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلکم سنن، اے ایمان والو تم سے پہلے بہت سارے لوگوں کے واقعات گزر چکے، فسیروا فی الارض، سیر کرو چلو پھرو زمین کے اندر، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اور موجودہ دور کے یہودیوں، نصرانیوں، مشرکوں، اگر تم بھی اسی طرح جھٹلاؤ گے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ ھذا بیان للناس، ھذا بیان للناس، یہ قرآن بیان ہے لوگوں کے لیے۔ توجہ کرنا، یہ قرآن بیان ہے لوگوں کے لیے، یعنی ہر چیز کا بیان، عقائد بھی، اعمال بھی، واقعات بھی، تاکہ ان واقعات کو سن کر بندہ عبرت حاصل کرے۔ وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اب اس میں سمجھانا کیا بات چاہتا ہوں، بیان کے ساتھ کہا للناس، اور ہدن و موعظتن کے ساتھ کہا للمتقین۔ بیان تو ہے سارے لوگوں کے لیے، ہدایت اور نصیحت ہے صرف متقین کے لیے۔ تو کیا متقین کے علاوہ باقیوں کے لیے ہدایت اور نصیحت نہیں ہے؟ بیان میں ہر بندہ مخاطب ہوتا ہے، جو مانے وہ بھی اس کے لیے بھی بیان ہے، جو نہ مانے اس کے لیے بھی، لیکن یہ بیان سن کر فائدہ کن کو پہنچے گا؟ للمتقین۔ اس لیے موعظت اور ہدایت کے لیے متقین کا لفظ بولا، اور بیان کے ساتھ الناس کا لفظ بولا۔ بیان تو ہے سب کے لیے، سب کے لیے بیان بن کے آیا، لیکن اس سے نصیحت کون حاصل کریں گے؟ متقی لوگ، جو اس کو غور سے سنیں گے اور عمل کریں گے، ان کو فائدہ پہنچے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، پھر جہاد کا مضمون آ گیا، درمیان میں یہ انفاق کا مضمون بیان کیا، اب اس کے بعد پھر جہاد کو چھیڑا۔ وَلَا تَهِنُوا، وَهَنَ يَهِنُ کا معنی کمزوری دکھانا،
کمزوری مت دکھاؤ، ولا تحزنوا، اور غم مت کرو، پریشانی مت دکھاؤ، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم ہی غالب ہوگے اگر تم سچے پکے مومن ہو۔ انتم الاعلون، تم ہی سچے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے پکے مومن بن کے رہو۔ تو ان کنتم مؤمنین والی شرط کے ساتھ اللہ نے انتم الاعلون کا وعدہ سنایا۔ اب کوئی بندہ یہ کہے اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا تم غالب رہو گے، آج مسلمان جگہ جگہ مغلوب ہیں اور مظلوم ہو کر پسے جا رہے ہیں، تو یہ وعدہ کدھر گیا؟ تو ساتھ یہ بھی پڑھو نا، ان کنتم مومنین، اگر سچے پکے مومن بن کے رہو گے تم غالب ہو۔ آج ہمارے اندر وہ ایمان نہیں رہا، آج ہم دنیا پرست بن گئے، دنیا کی محبت نے ہمیں بزدل بنا دیا۔ جیسے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر اس طرح اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو لقمہ بنائیں گے جیسے ایک بڑا پیالہ ہو اور اس میں کھانا پڑا ہوا ہو اور اس کے ارد گرد سارے کھانے والے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ لقمہ گویا مسلمان اور ارد گرد بیٹھنے والے سارے کافر، جیسے کھانے والے کھانے کے ارد گرد جمع ہو کر کھانا شروع کرتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے ارد گرد کافر گھیرا تنگ کریں گے اور ان کو لقمہ بنائیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اوا من قلت یومئذ نحن، کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے اس وجہ سے ہمارے اوپر کافر آئیں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، کثرت تعداد میں ہوگے، ولکن یدخل فی قلوبکم الوہن، تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ مل وہن یا رسول اللہ؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، ایک دنیا کی محبت، ایک موت کو ناپسند سمجھنا۔ صحابہ میں دونوں چیزیں نہیں تھی، دنیا کی محبت بھی نہیں، جان بھی تلی تے رکھ کے پھر دے سی، اپنی جان سے محبت نہیں، محبت اللہ کے دین سے ہوتی۔ تو آج ہمارے اندر یہ چیز نہیں رہی، ایمان نہیں رہا، دنیا کی محبت آ گئی اور موت کی نفرت آ گئی۔ حالانکہ صحابہ موت کی محبت اور دنیا سے نفرت کرنے والے تھے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اب اس میں پھر اسی شبہ کا جواب ہے۔ کیا شبہ تھا؟ اس احد کی لڑائی میں شکست کیوں ہو گئی؟ اگر سچے ہوتے مسلمان تو شکست نہ ہوتی اور ان کے 70 بندے نہ مارے جاتے، ان کو زخم نہ آتے۔ اللہ نے جواب دیا إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، تو تمہاری مخالف قوم کو بھی تو اس جیسے زخم بدر میں پہلے پہنچے تھے۔ اگر آج تمہیں زخم پہنچے ہیں تو اس سے پہلے پہلی لڑائی کے اندر تم ان کو زخم پہنچا چکے ہو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن تو ہم ادھر ادھر پھیرتے رہتے ہیں، کبھی ایک کا پاسا غالب آ جاتا ہے، کبھی دوسرے کا پلڑا غالب آ جاتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایک وجہ اس شکست میں یہ بھی بن گئی تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ایمان۔ اللہ تعالیٰ ایسے موقع سامنے بھی ظاہر ہو جائیں، چھانٹی ہو جائے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ بمانے وَلِيُمَيِّزَ اللَّهُ وَلِيُظْهِرَ اللَّهُ، اللہ تمییز پیدا کر دے، فرق پیدا کر دے، اللہ ظاہر کر دے ایمان والوں کو، کن سے؟ منافقین سے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے بعضوں کو اللہ شہداء کے درجے پر فائز کرنا چاہتا تھا۔ اگر ہمیشہ غالب ہی رہتے تو شہداء کو شہادت کیسے ملتی؟ کبھی کبھی یہ مغلوبیت اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے ایمان والوں پر، تاکہ ان میں سے مقدر والے لوگوں کو شہادت کا درجہ مل جائے۔ واللہ لا يحب الظالمین،
باقی یہ نہ سمجھنا بھئی تواڈے 70 بندے مروا کے میری مدد کوئی ظالماں دے نال ہو گئی، کافراں دے نال میری محبت ہے، نہ، محبت تمہارے ساتھ ہی ہے۔ تو اس مغلوبیت کے اندر بھی تمہارا فائدہ ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ پاک کر دے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، کس سے؟ گناہوں سے۔ مصیبت انسان پہ آئے اور اس مصیبت میں انسان صبر کرے، اس صبر کے نتیجے میں اللہ گناہ مٹاتا ہے، گناہ مٹاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو تمہارے اوپر تکلیف آئی، اس تکلیف میں کیا ہوگا؟ تمہارے گناہ مٹیں گے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو مٹائے گا۔ کافروں کو سوال، شکست بھی مسلمانوں نو ہوئی ہے تے کافر مٹ رہے نے؟ نہیں سمجھ آئی؟ جس نو شکست ہوئے وہ مٹدا نا۔ تو اللہ تعالیٰ حکمتیں بیان کر رہے ہیں کہ تمہاری شکست اس لیے ہوئی ہے تاکہ کافر مٹ جائیں۔ مٹنا تو شکست والے بندے کو چاہیے۔ ہاں، اس میں انداز سبحان اللہ العظیم اللہ کا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ہی توانو فتح دیندہ رہاں تے کافراں آکھنا ہے گھر وچ بویے، فتح تے ہوندی کوئی نہیں، آرام نال گھر وچ بویے، جدوں ہی جانے ہاں تکلیف شکست۔ اب کبھی کبھی میں تمہیں مغلوب کرتا ہوں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے اور اگلے میدان میں پہلے سے زیادہ تیاری کر کے آئیں۔ اب وہ پہلے سے زیادہ تیاری کر کے آئیں گے، آگے سے ملک الموت انتظار میں ہوگا۔ یمحق الکافرین، یہ ہے حکمت۔ کبھی کبھی میں تمہیں مغلوب کرتا ہوں، کافر کو غالب کرتا ہوں تاکہ ان کا حوصلہ پہلے سے بڑھ جائے اور اگلی جنگ میں اور اچھی تیاری کر کے آئے، اور جتنی زیادہ تعداد میں آئیں گے بس تمہیں موقع دے دوں گا پھر، اور تم ان کو قتل عام کرو گے۔ اس طرح کافر کو اللہ مٹانا چاہتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، جہاد نہ کرنے والوں کے لیے زجر ہے اس میں۔ کیا گمان کرتے ہو تم کہ جنت میں ایسے ہی پہنچ جاؤ گے، بغیر محنت اور بغیر جہاد کے پہنچ جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نہیں معلوم کیا تم میں سے خوب جہاد کرنے والے کون ہیں۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ معلوم کرنا چاہتا ہے جہاد میں ڈٹ کر مقابلے کرنے والے۔ صبر کا معنی ڈٹ جانے والا، ڈٹ جانے والا کون ہے اور مجاہدہ کرنے والا کون ہے؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، تم ہی تو ہو جو موت کی تمنا کرتے تھے، جو بدر میں رہ گئے تھے نا۔ چونکہ بدر کی لڑائی ابھی میں نے بتایا پس منظر آپ کو کہ وہ پہلے سے کوئی طے شدہ لڑائی نہیں تھی۔ اصل مقصد کیا تھا؟ قافلے کو روکنا۔ قافلے نے تو اپنا راستہ بدل کے دوسرا راستہ بنا لیا اور ادھر سے لشکر آ گیا، نوبت آ گئی جنگ کی۔ پہلے سے کوئی مقصد جنگ کی تیاری نہیں تھی۔ اب اس تیاری نہ ہونے کی وجہ سے جن جن کو پتہ چلا وہ بھاگ کے پہنچ گئے، تو جن جن کو پتہ نہیں چلا، کوئی مثلا نجران گیا ہوا تھا، کوئی طائف گیا ہوا تھا اپنے دنیاوی معاملات میں، تو ان کو پتہ نہیں چلا، اچانک ادھر سے معاملہ جنگ کا بن گیا، وہ شریک۔ اب جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے 14 بھائی شہید ہو گئے، جنگ بدر میں کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے؟ 8 انصار میں سے اور 6 مہاجرین میں سے، تو 14 شہید ہوئے۔ تو جن کو نئی نہ شرکت کا موقع ملا تھا وہ کہنے لگے ہائے ہم تو محروم رہ گئے، شرکت نہ ہو سکی، شہادت ملتی ہمیں، ہم بھی اس میں شامل ہوتے۔ اچھا، اس کے بعد اگر اللہ نے کوئی موقع دیا تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ یہ اس بات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔
وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، او تم ہی تو ہو جو پہلے موت کی تمنا کر رہے تھے کہ اب موقع ملے گا تو حصہ لیں گے اور شہادت ملے گی. من قبل ان تلقوہ، اس جنگ کے ملنے سے پہلے. تلقوہ کا معنی ملنا، ملاقات کرنا. اس جنگ کی ملاقات یعنی جنگ کی شرکت سے پہلے تو موت کی تمنا کر رہے تھے. فقد رأیتموہ، اب اسی موت کو تم نے دیکھ لیا، یعنی تم میں سے 70 بندے شہید ہو گئے. وانتم تنظرون، اور دیکھ رہے ہو تو پھر اب گھبراتے کیوں ہو؟ اب شکوہ کر رہے ہو کہ یہ مصیبت کیوں آ گئی؟ پہلے اسی موت کی تمنا کرنے والے تھے، شہادت کی تمنا کرنے والے تھے، اب شہادتیں ملی تو اب گھبراتے ہو. ہاں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ جو صحابہ حضور کی موت کی خبر سن کر غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے، اب ہم نے جنگ کس لیے کرنی ہے، حضور تو شہید ہو گئے، اب جاتے ہیں اپنا کام سنبھالتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زجر بیان فرمائی. کیوں بھائی؟ دین میرے محمد کا ہے جو تم نے ان کی وجہ سے لڑنا تھا، اور حضور نہیں رہے تو دین چھوڑ دو گے، جہاد چھوڑ دو گے؟ اور محمد میرے پر موت بالفرض آ جائے تو کیا اللہ پر بھی موت آ گئی؟ اللہ کا دین چھوڑ دو گے نا. وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول ہی تو ہیں، رسول ہی ہیں، اور رسولوں پر پہلے موت کوئی نہیں آئی. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، پہلے بھی کئی رسول گزر چکے. جیسے ان پر اپنی اپنی زندگی پوری ہونے کے بعد موت آئی، یہ میرے محمد بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے. اس وقت میں اگرچہ جھوٹی خبر تھی، لیکن ایک وقت آئے گا سچی خبر بھی موت کی آئے گی. ایک وقت آنے والا ہے جبکہ پہلے نبیوں کی طرح سچی خبر موت کی بھی. افا اماتا، کیا اگر مر گیا، یعنی اگر میرا محمد مر گیا، موت آ گئی، او قتلا، یا شہادت کا درجہ مل گیا، قتل ہو گیا، انقلبتم علی اعقابکم، کیا اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، دین کو چھوڑ بیٹھو گے؟ اچھا سن لو، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو بھی پھر گیا اپنی ایڑیوں پر یعنی مرتد ہو جائے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، مرتد ہوگا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ خوب بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو، یعنی قدردان لوگوں کو جو ڈٹے رہیں گے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہاں سے پھر ترغیب ہے جہاد کی. اچھا اس وجہ سے جہاد چھوڑتے ہو اور بھاگتے ہو کہ یہاں پر موت نہ آ جائے؟ تو موت تو ہر انسان پہ آنی ہے، لیکن کب آنی ہے؟ الا باذن اللہ، جب اللہ کا حکم آئے گا. اس لیے موت سے ڈر کر بھاگنا نہیں ہے، اور بھاگنے سے مت سمجھو کہ موت سے بچ جائیں گے. سبحان اللہ العظیم. حضرت خالد بن ولید نے زندگی میں 80 سے زیادہ جنگیں لڑی، 80 سے زیادہ جنگیں لڑی. بستر پر موت آئی اور کہنے لگے بزدلوں کو جا کر میرا پیغام پہنچا دو جو اس خوف سے میدان جہاد میں نہیں جاتے کہ وہاں مر جائیں گے. میں خالد بن ولید نے 80 جنگیں لڑی تھیں اور شہادت کی تڑپ کے لیے لڑی تھی، لیکن آج موت بستر پہ آ رہی ہے. تو جہاد سے ضروری نہیں کہ موت آ جائے، موت نے آنا ہے، اپنے وقت پہ آنا ہے. وما کان لنفس ان تموت، کوئی نفس نہیں مر سکتا الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، جب اللہ کی طرف سے وعدہ آئے گا. کتابا مؤجلا، کتابا مؤجلا، یہ ایک مقرر تحریر ہے اللہ کی طرف سے. مؤجل مقرر، کتاب مکتوب کے معنی میں، ایک مقرر تحریر لکھی جا چکی ہے موت کی،
جس میں نہ تقدیم ہوگی نہ ہی تاخیر ہوگی. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. اب جو بندہ دنیا کا نتیجہ سامنے رکھے گا کہ مجھے جہاد کے اندر مال مل جائے، غنیمت مل جائے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم کچھ اس کو دے دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا نتیجہ ذہن میں رکھے ہم اس کو آخرت کا نتیجہ یعنی اجر و ثواب اور جنت دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم بدلہ دیں گے قدردان لوگوں کو. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. کتنے ہی پہلے نبی کہ جن کے ساتھ مل کر ربیون کثیر، بہت سارے رب والوں نے قتال کیا. جن کے ساتھ مل کر ان کے متبعین، ربیون کون؟ رب والے یعنی متبعین. یہاں پر ایک اور بات بتلاتا جاؤں، اس امت کے لیے جو نبی کی اطاعت کرے گا، تیسرے پارے میں گزرا، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. اس امت والوں کا لقب ربانی ہے، اور یہ جو یہود و نصارہ میں سے گزرے تو ان کا لقب ربی تھا. کیا تھا؟ آج یہودیوں کا جو مذہبی پیشوا ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ربی. کیا کہتے ہیں؟ ربی. ہاں، اور مرزائیوں کا جو مذہبی پیشوا ہوتا ہے اس کو مربی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، مربی. یہودیوں کا ربی اور مسلمانوں کا ربانی. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، کتنے ہی نبی گزر چکے، قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، جس کے ساتھ مل کر بہت سارے رب والے یعنی مخلص متبعین جو نبی کے تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور مل کر جہاد کیا. فَمَا وَهَنُوا، نہ کمزوری دکھائی، لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان تکلیفوں پر، مصائب پر جو اللہ کی راہ میں ان پر آئے. وَمَا ضَعُفُوا، اور نہ ہی دل کے اندر ان کے کمزوری آئی. وَمَسْتَكَانُوا، نہ دشمن کے سامنے سستی دکھائی. نہ دل میں کمزوری آئی، نہ دشمن کے سامنے سستی اور کمزوری دکھائی. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے ڈٹ جانے والے مستقل مزاج لوگوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. لیکن اس جہاد میں سستی بھی نہیں کرنی، تو ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے. دعائیں کیا؟ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا. نہیں تھی دعا، نہیں تھا قول ان کا، مگر یہی کہتے تھے میدان جہاد میں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، واسرافنا فی امرنا، ہمارے معاملات کے اندر زیادتیاں بھی معاف کر، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دشمن کے سامنے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پہ ہمیں مدد فرما. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اللہ نے دنیا کے اندر بھی ان کو بدلہ دیا مدد اور نصرت اور مال غنیمت کی صورت میں، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ثواب، اس کا عمدہ ثواب بھی عطا فرمایا، اور وہ ہے جنت کی شکل میں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ کو نیکی کرنے والوں کے ساتھ محبت ہے. پانی وانی پی لو بھائی. سبحان ربک رب العزت، سلام علی المرسلین.